تھوڑی سی گنجائش ابھی باقی ہے، اگر نوجوان تھوڑا سا دو قدم آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ پروردگار بیوی کے صدقے میں آپ کو جنت میں 100 قدم آگے فرمائے گا۔ مل کر شہزادی خوش نصیبی کے لیے ایک اور باوجہ بلند درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر، والصلاة والسلام على النبی الأمی القرشی الہاشمی المکی المدنی الابتحی التہامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ درود پڑھ لیجئے محمد و اعزائے گرامی قدر، ہمارا عنوان سخن تھا صحابہ اور فاطمہ، اور اس عنوان پر کچھ عرائض بیان کرنے کی کوشش کی۔ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کے اوپر اشرے کی بھی اشرے کم ہیں، اتنا وسیع موضوع ہے کہ صحابہ کرام کے کتنے درجات ہیں، کتنے مختلف صورتیں ہیں صحابہ کرام کے اندر جو موجود ہیں، اور اسی طریقے سے شہزادی کونین پر جب گفتگو کی جائے تو شہزادی کونین کے فضائل کا ایک حصہ وہ ہے جو قرآن میں موجود ہے، دوسرا وہ ہے جو مصطفیٰ کے کلام میں موجود ہے، اور تیسرا وہ ہے جو معصومین کے اقوال میں موجود ہے۔ اس لیے سمندر ہے یہ، جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے، لیکن آج ہماری وہ گفتگو ہے کہ جو سمٹنے جا رہی ہے۔ دیکھیے گا کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا کرو کہ پروردگار تمہیں صراط مستقیم پر رکھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے یہ سوال نہیں کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے صراط مستقیم ہے کیا؟ میں اپنی کتابوں کے حوالے پیش نہیں کر رہا، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بات ہو اہل بیت کی، بات ہو پنجتن پاک کی، تو کوشش یہ کریں کہ اس روایت کو پیش کریں جو تمام مکاتب فکر کے اندر متفقون علیہ ہو۔ علامہ حسکانی نے ایک کتاب لکھی ہے شواہد التنزیل کے نام سے، اور خوبصورت کتابیں پڑھنے ہیں، قابل کتاب ہے۔ ایک مرتبہ اسی کتاب سے ہم نے کچھ روایتیں پیش کی، تو ٹیلی ویژن پر جب ہم آف ایئر ہوئے تو ہمارے ساتھ جو عالم دین موجود تھے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے کون سی کتاب کا نام لیا تھا؟ میں نے کہا دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے، کتاب لکھی ہے آپ کے عالم نے، اور میں اس کتاب سے آپ کی خدمت میں روایات بیان کر رہا ہوں، تو یہ ستم ظریفی نہیں ہے کہ کم از کم وہ کتاب کہ جو آپ ہی کے علماء نے لکھی ہے وہ آپ کے مدارس میں پڑھائی جانی چاہیے، لیکن کیوں نہیں پڑھائی جا رہی؟ اس کی شاید کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ وہ کتابیں کہ جو اہل بیت کے بارے میں لکھی اس کو جتنا ہو سکا ہے چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر آپ کی خدمت باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شواہد التنزیل سے ہم نے کچھ روایتیں بیان کی تھی، خود شواہد التنزیل علامہ حسکانی کی کتاب، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے،
اور علامہ حسقانی نے کام یہ کیا ہے کہ پوری کی پوری کتاب ان آیتوں کے بارے میں لکھی ہے جو ساری کی ساری آیتیں پنجتن کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ روایت ہم سنتے رہتے ہیں کہ مولانا متقیان کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی، لیکن شاید کسی سے پوچھا جائے کہ 3 آیتیں بھی سنا دو ان 300 میں سے، تو کسی کو یاد نہ ہو، معلوم نہ ہو کہ کون سی 3 آیتیں ہیں۔ البتہ جو بزرگان ہیں جو آتے رہتے ہیں مجالس کے اندر، ان کو اندازہ ہے آیت تطہیر مولا کی شان میں ہے، آیت مباہلہ مولا کی شان میں ہے، آیت مودت مولا کی شان میں ہے، سورہ دہر مولا کی شان میں ہے، آیت ولایت مولا کی شان میں ہے۔ لیکن اس کتاب میں باقاعدہ اس عالم دین نے 1000 سال پہلے کوشش کی کہ میں ان ساری آیتوں کو تلاش کروں کہ جو علی بن ابی طالب کی شان میں، ان کے گھرانے کی شان میں آئی ہیں، اور اپنی کتابوں سے وہ ساری روایتیں جمع کی۔ تو روایتیں جمع کرنے کے بعد جتنی آیتیں بنی کہ جو صرف علی اور اولاد علی کی شان میں آئی تھی، اس کی تعداد 220 سے بھی زیادہ۔ اور یہ بھی کتنا خوبصورت عدد ہے کہ 220 کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، تو 220 آیتیں انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھی ہیں۔ ان میں سے جب پہلی آیت کی طرف ہم جاتے ہیں کہ جو علی بن ابی طالب کی شان میں ہے، وہ کوئی اور آیت نہیں ہے، وہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صراط مستقیم ہے کون؟ تو نبی نے بلا فاصلے فرمایا کہ صراط مستقیم کوئی اور نہیں ہے سوائے علی بن ابی طالب۔ علی کا راستہ صراط مستقیم ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور ایسا نہیں کہ علی حق کے پیچھے جاتے ہیں، نہیں، علی جدھر جاتے ہیں حق ادھر جاتا ہے۔ اور اس کتاب کے اندر جن آیتوں کو جمع کیا ہے، اگر میں اس کا بہت ہی خلاصہ کرنے کی آپ کی خدمت میں کوشش کروں، کیونکہ 220 آیتیں موجود ہیں، کئی صفحات پر مشتمل وہ کتاب ہے، تو وہ آیتیں کہ جو علی بن ابی طالب کی شان میں ہے، اگر میں اس کا خلاصہ 2 منٹ میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر بیان ہوا ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے صراط مستقیم بھی علی ہے، نبع عظیم بھی علی ہے۔ جن جو آیتوں کو جانتے ہیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، آخری سورے کا آخری پارے کا پہلا سورہ، نبع عظیم بھی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ بھی علی ہے، صراط مستقیم بھی علی ہے، نبع عظیم بھی علی ہے، خیر البریہ بھی علی ہے، حبل اللہ بھی علی ہے، ید اللہ بھی علی ہے، عین اللہ بھی علی ہے، اذن اللہ بھی علی ہے، عروۃ الوثقی بھی علی ہے، شجر مبارکہ بھی علی ہے، کلمہ باقیہ بھی علی ہے، علی صادقین میں بھی ہے، علی راکعین میں بھی ہیں، علی مؤمنین میں بھی ہیں، علی ساجدین میں بھی ہیں، علی صائمین میں بھی ہیں، علی صالح المؤمنین بھی ہیں، علی مولا بھی ہے، علی ولی بھی ہے، علی وزیر بھی ہے، علی وسیع بھی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے قرآن تیرے پاروں میں علی، مومن کے ناروں میں علی، ماشاءاللہ، اسی اللہ سے دونوں ہاتھ بلند کر کے قرآن تیرے پاروں میں علی، مومن کے ناروں میں علی، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر۔ تو علی بن ابی طالب کے لیے اتنی آیتیں ہیں۔ اور پھر اگر علی بن ابی طالب کی احادیث کے اوپر جائیں تو ابن عباس کے سامنے جب کسی نے جملہ کہا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ علی کی شان میں نبی نے 3000 حدیثیں بیان کی تھی، یہ ایک ایک حدیث بڑی قیمتی ہے۔ نبی نے اگر کسی کے بارے میں کہہ دیا تو جنت کی بشارت ہو، یہ ایک جملہ بہت بڑا تمغہ ہے، زندگی کا حاصل ہے۔ اگر ایک حدیث نبی کی ہماری شان میں آ جائے، نبی نے 3000 حدیث علی کے لیے بیان کی،
لیکن جب یہ جملہ ابن عباس سے سنا تو کہا کہ تو نے صرف 3000 فضائل ہی سنے ہیں. اگر مجھ سے پوچھ تو میرے اندازے کے مطابق نبی نے علی کے لیے 30,000 سے زیادہ حدیث بیان، 300 سے زیادہ آیتیں، 30,000 سے زیادہ حدیثیں جس ذات کے بارے میں آئی ہیں اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. اور اس ذات کا جوڑ ہوا ہے فاطمہ زہرا کے ساتھ، اس ذات کا جوڑ ہوا ہے راضیہ مرضیہ کے ساتھ. اس لیے کہنے دیجئے کہ اگر علی کی شان میں اتنی آیتیں اور اتنی حدیث موجود ہے تو یقیناً مرضی رب یہ ہوگی کہ فاطمہ زہرا کی شان میں بھی اتنی آیتیں اور حدیث. لیکن ایک سورہ ایسا ہے جس طرح سے ہر ایک منفرد فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک سورہ ایسا ہے کہ علی جو کمالات کے عروج پر فائز ہے، جو آیتوں کا سلطان ہے، حدیثوں کا بادشاہ اور شہنشاہ ہے، اس کے باوجود ایک سورہ ایسا ہے جو صرف اور صرف فاطمہ زہرا اور اولاد زہرا کے بارے میں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کوثر. دو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں اور دونوں کا تلفظ ایک ہی طریقے سے ہے، تھوڑا سا توجہ رکھیے گا. ایک لفظ ہے عطا، دوسرا لفظ ہے عطا. میں واضح کروں، الف تے یا کے اوپر کھڑی زبر ہو تو اس کو کہا جاتا ہے عطا یعنی دیا، اور عطا جب عین توئیں الف سے لکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عطا کیا یعنی دیا. تو بظاہر دیکھا جائے تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، وہ بھی دیا یہ بھی دیا. لیکن نہیں، جو عربی کی فصاحت و بلاغت سے واقف ہے ان کو اندازہ ہے کہ جب وہ الف والا عطا استعمال ہو تو اس کے اندر وہ مطلب ہے کہ جو عین والے عطا میں نہیں ہے. جب الف والا عطا استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق بنتا تھا اس کو وہ دے دیا. توجہ، بڑی ہی عجیب فضیلت ہے حضرت زہرا کی. وہ رسول کے جس کی محبت میں کائنات خلق ہوئی، جس کی محبت میں سورج خلق ہوا، چاند خلق ہوا، زمین خلق ہوئی، آسمان خلق ہوا، ہر کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی محبت میں خلق ہوا ہے، ہر ایک اس کی وجہ تخلیق کائنات ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. وہ ہستی جو معراج پر فائز ہے، اس کو جب کوثر عطا کیا تو یہ نہیں کہا کہ تیرا یہ حق بنتا تھا تجھے دے دیا، جبکہ کائنات اس کے صدقے میں خلق ہوئی تھی، لیکن پھر بھی نہیں فرمایا کہ تیرا یہ حق بنتا تھا تجھے دے دیا. کہا کوثر وہ ہے جو فاطمہ ہے. فاطمہ ایسا ہے کہ کوئی اس کے حق تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اس لیے اے نبی ہم تجھے فاطمہ دے رہے ہیں اور یہ عطا کر رہے ہیں، بخشش کر رہے ہیں. برائے عزت و عظمت سیدہ بلند صلوات. شاید یہی وجہ ہے کہ نبی پاک پوری تاریخ انبیاء میں اور پوری تاریخ بشریت میں وہ واحد باپ ہیں جو اپنی بیٹی کے لیے بھی کھڑے ہوتے تھے. ورنہ ہم نے حضرت آدم کو دیکھا، حضرت نوح کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا، اسماعیل کو دیکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کسی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی. یہاں تک کہ جناب عمران کی بیٹی ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا، لیکن کوئی روایت نہیں ملتی جب جناب مریم تشریف لاتی ہوں تو جناب عمران کھڑے ہوتے ہیں. ایک واحد ہے فاطمہ. یہ کائنات جس کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے، جب فاطمہ تشریف لاتی ہیں تو وہ بھی اپنے مقام سے کھڑا ہوتا ہے. کیونکہ اے فاطمہ تو صرف میری بیٹی نہیں ہے، یہ خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے. اور تحفہ اس وقت دیا جاتا ہے کہ جس کا جو حق نہیں بنتا اس کو ایک مزید اضافی چیز دی جاتی ہے. البتہ اس کی کارکردگی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر تحفہ دینے کا دل چاہتا ہے. تو جو خدا نے اپنے حبیب کو دیا ہے وہ ایسا تحفہ ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں.
اس لیے جیسے یہ تحفہ دیا فوراً سے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وہ حبیب جس کو کہا گیا تھا کہ رات میں اٹھا کر نماز پڑھنے کے لیے لیکن ذرا کم اٹھا کر، جب یہ تحفہ دیا تو فرمایا اب نمازوں کے لیے اٹھا کر، اب سجدہ شکر کیا کر، وَانْحَرْ، اور بڑی قربانی دی، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ہے جو ابتر رہے گا۔ یہ ہے ویسے قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس سورے کے اندر جتنے بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں پورے قرآن میں خدا نے وہ کہیں اور استعمال نہیں کیے، ورنہ آپ کو ہر لفظ مل جائے گا قرآن میں تکرار ہوتا ہوا۔ اللہ کا لفظ کئی مرتبہ تکرار ہوا، محمد کا لفظ کئی مرتبہ تکرار ہوا، رسول کا لفظ کئی مرتبہ تکرار ہوا، الذین کا لفظ کئی مرتبہ تکرار ہوا، بہت سارے الفاظ بہت دفعہ تکرار ہوئے ہیں، لیکن اس سورے میں جتنے بھی لفظ آئے ہیں وہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں آئے۔ اگر توجہ ہے تو جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب یہ سورہ ہی اتنا منفرد ہے جس کے الفاظ بھی دوبارہ سے تکرار نہیں کیے گئے، تو پھر یہ سورہ جس کی شان میں آیا ہے وہ کتنی منفرد ہوگی۔ پورے قرآن میں ایسا نہیں کہ صرف کوثر کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا، کوثر کا لفظ تو نہیں ملے گا، ایسا نہیں کہ صرف ابتر کا لفظ نہیں ملے گا۔ اور ابتر کس کو کہا؟ نبی کے دشمن کو کہا۔ نبی کے دشمن کے لیے قرآن میں جا بجا مختلف الفاظ آئے ہیں، یہ جو آپ کو اذیت دیتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، لفظ آیا اس کے لیے الگ سے۔ جو کاذبین ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو، لفظ آیا الگ سے۔ یہودیوں کے لیے الگ لفظ آیا، عیسائیوں کے لیے الگ لفظ آیا، کافروں کے لیے الگ لفظ آیا، مشرکوں کے لیے الگ لفظ آیا، ہر دشمن رسول کے لیے الگ لفظ آیا، لیکن وہ لفظ تکرار ہوتے رہے۔ صرف ایک دشمن ایسا ہے جس کے لیے لفظ پورے قرآن میں تکرار نہیں ہوا، اسے کہتے ہیں ابتر۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابتر کے لفظ کے اندر جو شدت پائی جاتی ہے وہ باقی لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ اور ابتر کہتے کیسے ہیں؟ جو کوثر کے مقابلے میں آ جائے۔ اب تاریخ میں تلاش کیجئے گا کہ کون کوثر کے مقابلے میں آیا، صرف اس کو خدا نے ابتر کہا ہے۔ اور ابن طلحہ شافعی ایک بہت بڑے اہل سنت عالم دین ہے، مطالب السؤول کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی کہ کوثر ایسی ہے سیدہ کہ آپ بھی کوثر، آپ کی پاک اولاد بھی کوثر۔ کہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں حیران ہوتا ہوں، حسین کا گھرانہ مارا گیا، حسین کی اولاد شہید ہو گئی، صرف حسین کا ایک وارث باقی تھا۔ اور خود وہ لکھتا ہے کہ دوسری طرف یزید کے 15 بیٹے تھے، اس نے لکھا ہے یزید کے 15 بیٹے تھے، لیکن کمال ہے جو کوثر ہے وہ کوثر ہے، جو ابتر ہے وہ ابتر ہے۔ کہ آج ہمارے زمانے میں، حالانکہ ان کی بھی جو کتاب ہے وہ 600-700 سال پہلے کی ہے، کہ آج ہمارے زمانے میں ڈھونڈنے سے بھی کہیں یزیدی نظر نہیں آتا، لیکن نہ بھی ڈھونڈو تو ہر جگہ حسینی ہی حسینی نظر آتا۔ اولاد رسول ہر جگہ پر موجود ہے، اولاد زہرا ہر جگہ پر موجود ہے۔ یہ ہے کوثر، خدا نے کوثر عطا کی ہے، نسل کثیر۔ اور صرف نسل کثیر نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، ایسے نہیں کہ بہت زیادہ نسل ہو گئی، نہیں، بہت زیادہ نسل ہونا یہ معیار نہیں ہے۔ خدا کو تو یہ پسند ہے کہ اعمال زیادہ نہ ہو، اعمال با کیفیت ہو۔ خدا کو اکثر عمل نہیں چاہیے، خدا کو احسن عمل چاہیے۔ تو کمال یہ ہے کہ نبی کی جو اولاد ہے وہ معمولی اولاد نہیں ہے، ایسی اولاد ہے کہ کائنات میں کسی اور کی ایسی اولاد ہی نہیں۔ اگر یہ سلسلہ شروع ہو تو فاطمہ زہرا سے شروع ہوتا ہے، پھر امام حسن آتے ہیں، پھر امام حسین آتے ہیں، پھر امام زین العابدین آتے ہیں، پھر امام باقر آتے ہیں، پھر امام جعفر صادق آتے ہیں، پھر امام موسیٰ کاظم آتے ہیں، پھر علی رضا آتے ہیں، پھر محمد تقی آتے ہیں، پھر علی نقی آتے ہیں، پھر حسن عسکری آتے ہیں، اور پھر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف آتے ہیں۔ ایسی اولاد کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی کہ جیسی اولاد جناب زہرا کو نصیب ہوئی ہے۔ تو پھر مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ صرف نسل کثیر کا نام کوثر نہیں ہے، خیر کثیر کا نام کوثر۔
تھک تو نہیں رہے؟ دیکھیں دو لفظ ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، دونوں کا مطلب کثرت ہے، کثیر ہے۔ ایک لفظ ہے لفظ کوثر، اور دوسرا لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ لفظ ہے لفظ تکاثر۔ الہاکم التکاثر، بربادی ہو اس کثرت کے اوپر۔ تو ہر کثرت کو خدا نے پسند نہیں کیا ہے۔ دو طرح کی کثرت ہے، ایک کوثر ہے، ایک تکاثر ہے۔ اگر کثرت شر میں ہو تو تکاثر کہلاتی ہے، اور کثرت اگر خیر میں ہو تو کوثر کہلاتی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کو ایک لفظ میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تاریخ اسلام کا خلاصہ یہ ہے، اگر تاریخ خلافت اور امامت کو ایک جملے میں سمیٹوں تو ایک خلاصہ یہ ہے کہ کئی دفعہ تکاثر نے کوثر کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا نے فرمایا ہے کہ کوثر کا دشمن ابتر رہے گا۔ اس نے بھرپور کوشش کی، تکاثر نے اپنی کثرت کے ساتھ مظاہرہ کیا، بھرپور کوشش کی کہ کوثر کو دبایا جائے، مٹایا جائے، ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، زندان میں ڈال دیا جائے، نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اس نے اپنی پوری طاقت کو استعمال کیا، لیکن خدا نے آواز لگائی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ناگوار کیوں نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو نور خدا کے مقابلے میں آتا ہے، اگر میرے ساتھ ساتھ ہے تو اس آیت کے اندر ولو کرہ الکافرون، جو نور خدا کے مقابلے میں آتا ہے پھر وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ جو نور خدا کے مقابلے میں آ گیا وہ مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ نور خدا ہے کون؟ خدا اور ہے، خدا کا نور اور ہے۔ خدا کا نور ہے کون؟ الحمدللہ ہم سینہ تان کر بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا نور کون ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اور اگر پھر بھی واضح نہ ہو تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کربلا کی سرزمین پر۔ جب ہم کربلا جاتے ہیں تو اس کا زیارت نامے کے اندر یہ زیارت کا جملہ موجود ہے۔ کربلا کی زیارت پر جائیں تب بھی یہ جملہ، مشہد زیارت پر جائیں تب بھی یہی جملہ، کاظمین زیارت پر جائیں تب بھی یہی جملہ، کسی بھی معصوم کی زیارت پر جائیں یہ جملہ ہر معصوم کی زیارت پر موجود ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ہم جا کر کہتے ہیں السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض، سلام میرا اس امام پر جو اللہ کا نور ہے زمین کی تاریکیوں کے۔ اللہ اکبر۔ اب جو اس کے مقابلے میں آئے گا اور جو نور خدا کو خاموش کرنے کی کوشش کرے گا وہ قرآن کی نگاہ میں منحرف ہونے والا ہے۔ اور شہزادی کونین کے جو فضائل جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ عشروں کے عشرے کم پڑ جائیں، اتنے فضائل ہیں، یعنی ہم جو بڑی بڑی بیویوں سے ابھی صرف موازنہ کرنے کی کوشش کریں تو بات وہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی کہ جناب مریم سلام اللہ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن جس بلندی پر فاطمہ ہے، یہ تو ہمارے ملک کے شاعر نے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ مریم اس یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ جناب مریم صحیح ہے، ہمیں عزیز ہیں، ہمیں دوست رکھتی ہیں، ہم محبت کرتے ہیں جناب مریم سلام اللہ علیہ وسلم سے، عقیدت رکھتے ہیں، ان کی چاہت ہمارے دل کے اندر موجود ہے، لیکن جناب مریم کو صرف ایک امتیاز جو سب سے بڑا امتیاز ہے وہ یہ حاصل ہوا ہے کہ وہ ماں بنی ہے جناب عیسیٰ کے لیے۔ لیکن اے زہرائے مرضیہ، تیرے بچوں کو دیکھے تو تجھ پر اشک آتا ہے، تیرے بابا کو دیکھیں تو تجھ پر اشک آتا ہے، تیرے شوہر کو دیکھیں تو تجھ پر اشک آتا ہے، تیرے بچے جنت کے سردار، تیرا شوہر ولیوں کا سردار، تیرا بابا نبیوں کا سردار، اور تو خود تمام جنت کی خواتین کی سردار۔ مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، ہائے ہائے ہائے، مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا،
بابا انہیں رسول سا خیر الورا ملا، بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا ملا، شوہر ملا تو خلق کا مشکل کشا ملا، ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہیں، زہرائے بے مثال علی لاجواب ہے۔ کس بلندی پر ہے سیدہ، ساری کائنات جھک جاتی ہے اس در پر آ کر۔ ارے سیدہ، آپ کے مقابلے کے لیے دو طرح کے لوگ کھڑے ہوئے، ایک وہ کہ جنہوں نے کسی طریقے سے آپ کی جو فضائل تھی اس کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے تبدیلی نہیں لے کر آئے، انہوں نے وہ حصہ ہی مٹا دیا، ختم کر دیا۔ جلدی سے دو مثال آپ کی خدمت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حیرانگی ہوتی ہے، صحیح مسلم کے اندر آج بھی موجود ہے اور انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، آپ کے پاس سافٹ ویئر موجود ہے، جا کر دیکھیے گا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے باب مناقب خدیجہ، اور آگے لکھا ہے رضی اللہ عنہا، انہوں نے اپنے عقیدے کے حساب سے کہ جناب خدیجہ طاہرہ کے فضائل کا چیپٹر۔ اچھا، جب چیپٹر جناب خدیجہ کے بارے میں ہے تو یقیناً جو حدیثیں ہوں گی وہ جناب خدیجہ سلام علیہ کے بارے میں ہوں گی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ حدیث لکھی ہے جہاں پر جناب خدیجہ کا نام آنا چاہیے وہاں سے حدیث ہی غائب ہو گئی۔ چیپٹر جناب خدیجہ کا ہے، ہر ایک کا نام موجود ہے، جناب خدیجہ کا نام ہی موجود ہے۔ پڑھنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ بھائی اس کے اندر کچھ تو ہوا ہے۔ حدیث آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، اور یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ حدیث اصل میں کس طرح سے تھی؟ کیونکہ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آج کے دور میں ایک کتاب سے وہ حدیث مٹانا بھی چاہے تو وہ کتاب اتنی پرانی ہے کہ آج کے دور میں صرف وہ کتاب ہم تک نہیں پہنچی ہے، اس کتاب سے بہت سارے دیگر علماء نے بھی کاپی کی تھی حدیثیں۔ آپ نے اصل کتاب سے مٹا دی، جنہوں نے دوسرے علماء نے کاپی کی تھی ان کی کتابوں میں موجود ہے، وہاں پر موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ کمل من الرجال کثیر، پیغمبر نے ارشاد فرمایا مردوں میں سے بہت سارے ایسے تھے جو کمال تک پہنچے، ولم یکمل من النساء، اور عورتوں میں سے کوئی بھی کمال تک نہیں پہنچا سوائے کچھ خواتین کے، جناب آسیہ کے، جناب مریم کے، اور حدیث ختم ہو گئی، آگے نام ہی نہیں کسی کا۔ جناب خدیجہ کا چیپٹر ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جناب خدیجہ کا نام کہاں گیا؟ لیکن نہیں، دوسری کتاب میں دیکھیں تو اس نے لکھا ہے میں نے یہ روایت لکھی ہے صحیح مسلم سے، اور راوی بھی وہی، معصوم بھی وہی، الفاظ بھی وہی، لیکن وہ لفظ اس نے ذکر کیا ہے کہ نبی نے پوری حدیث کیا بیان فرمائی۔ تھک تو نہیں رہے؟ اس نے لکھا ہے کہ صحیح مسلم سے ہی میں یہ حدیث لے رہا ہوں۔ صحیح مسلم نے جس راوی سے لکھی ہے جناب ابو موسیٰ اشعری، جناب ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو ہی کہتے ہوئے سنا بعین یہی الفاظ کہ کمل من الرجال کثیر، مردوں میں سے بہت سارے ایسے تھے جو درجہ کمال تک فائز ہوئے، لیکن خواتین میں سے کوئی بھی کمال تک نہیں پہنچا سوائے جناب آسیہ کے، جناب مریم کے، اور جناب خدیجہ بنت خویلد۔ انہوں نے پوری روایت کو ذکر کیا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جس نے یہاں تک بھی روایت کو ذکر کیا ہے اس نے بھی ایک اور نام چھوڑ دیا۔ یہ جو حدیث ابھی آپ کی خدمت بیان کی تھی وہ فیض القدیر میں علامہ شوکانی نے لکھی ہے، بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں علامہ شوکانی، فتح القدیر کے اندر اس روایت کو لکھتے ہیں اور جناب خدیجہ کا نام ذکر کیا ہے۔ لیکن ایک اور روایت دوسری کتاب میں جب لکھی ہے تو مکمل حدیث ہے، متقی ہندی نے کنز العمال کے اندر اس روایت کو لکھا ہے کہ نبی نے یوں فرمایا تھا کہ جو کائنات میں سب سے افضل خواتین ہیں وہ 4 ہیں۔ بھائی ہمیں 4 سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں کسی بھی عدد سے کوئی دشمنی نہیں ہے، جہاں پر کردار پایا جائے گا وہیں ہماری رفتار پائی جائے گی۔ لہذا نبی نے فرمایا کہ 4 خواتین ایسی ہیں جو افضل ترین خواتین ہیں، جناب مریم، جناب آسیہ، جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ۔ محمد و آل محمد صلوات۔
اور حتیٰ بعض کتابوں کے اندر تو یہ بھی جملہ موجود ہے کہ اشتاقت الجنت الی 4 من النساء، 4 خواتین اتنی با فضیلت ہے کہ جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ہم سب جنت کے طلبگار ہیں، جنت جس کی طلبگار ہے وہ 4 خواتین ہیں، اور وہاں پر بھی یہی 4 خواتین کا نام دیا، جناب مریم، جناب آسیہ، جناب خدیجہ، جناب فاطمہ زہرا۔ تو کچھ ایسی روایات ہیں کہ جس کو بالکل ہی حذف کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، اور انہی روایات میں سے ایک اور روایت بھی ہے جو بطور خاص ایام فاطمہ کے لیے اہمیت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ابن قتیبہ دینوری نے کتاب لکھی تھی المعارف کے نام سے، تھک تو نہیں رہے؟ انہوں نے جب کتاب لکھی تھی تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے، تو ان کی کتاب کو بھی کاپی کیا گیا، مختلف لوگوں نے اپنی کتابیں جب لکھی تو ان کی روایتوں کو اپنی کتاب میں بھی جگہ دی۔ اب ان کی اپنی کتاب سے وہ جملہ تبدیل کر دیا گیا ہے، لیکن دوسروں نے جو ان کی کتاب سے لیا تھا وہاں پر موجود ہے۔ وہ جملہ کیا تھا کہ حضرت زہرا کی اولادیں ہیں، ان کے نام ذکر کیے، امام حسن، امام حسین، شہزادی زینب کبریٰ جناب ام کلثوم، اور درمیان میں نام آیا حضرت محسن کا، اور کہا کہ یہ محسن وہی محسن ہے کہ جو قتل کیے گئے، نفذ من زخم القنفذ العدوی، جناب محسن وہی محسن ہے کہ جن کو قنفذ نے مار کر شہید کیا۔ لیکن جب آج ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے اما محسن، جہاں تک محسن کا تعلق ہے تو کیسے اس دنیا سے رخصت پہ فہلکا، وہ اس دنیا سے نعوذ باللہ لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ وہ اس دنیا سے چل بسے، ہلاکا، کوئی ذکر نہیں ہے کہ شہید کیا گیا، کسی نے حملہ کیا، کسی نے زخم مارا۔ تو اس لیے میں درخواست کروں گا، یہ خود چیزیں بتا رہی ہیں کہ اہل بیت پر ابھی بھی ظلم جاری و ساری ہے، اور ہمارے جو بزرگان ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اسے درخواست کرتا ہوں کہ جب کتابوں کی طرف جائیں تو اگر کہیں پر کوئی چیز نہ ملے ریفرنس کے ساتھ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ ریفرنس غلط دیا گیا ہے، نہیں، ریفرنس صحیح دیا گیا ہے، آج کی کتاب میں وہ روایت بھی ہٹا دی گئی، پرانی کتابوں میں جا کر دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا یہ کام کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی بھی واقعہ چیک کرنا ہو کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ پیش نہیں آیا تھا، تھک تو نہیں رہے؟ دیکھیے اصول ہے، عقلی اصول ہے، وہاں سے بات شروع کر رہا ہوں۔ فرض کیجئے کہ کسی نے کہا کہ آگ لگی ہوئی ہے، کسی جگہ پر آگ لگ گئی ہے، ہم سب سے پہلے جب دور سے چیک کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ہمیں آگ نظر نہیں آ رہی، لیکن اس جگہ سے نکلتا ہوا دھواں بتا رہا ہے کہ یہاں پر آگ لگی۔ کسی واقعے کو پہچاننا ہو کہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا تو اس کے بعد جو آثار آئے ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اگر ہم اس دھوئیں کو نہ دیکھ سکیں، کئی دن گزر جائیں، کوئی آ کر کہے کہ فلاں جگہ پر آگ لگی تھی، ہم کہیں گے چلے دیکھتے ہیں وہاں پر لگی تھی یا نہیں لگی تھی، جا کر دیکھیں گے آگ موجود نہیں ہے، دھواں موجود نہیں ہے، لیکن اس کی سیاہی موجود ہے۔ یہ سیاہی بتائے گی کہ ہاں پہلے آگ لگی تھی یہاں پر۔ یہی معاملہ ہوا ہے شہزادی کونین کے ساتھ۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا کہ شہزادی کونین کے دروازے پر آگ لگائی گئی تو ہم چیک کرتے تاریخ کو کہ کیا بعد میں آنے والے کچھ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ آگ لگائی گئی تھی یا نہیں لگائی گئی تھی۔ یہ ایک نیا طریقہ ہے تاریخ کو دیکھنے کا۔ جب کوئی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے آتا ہے نا تو وہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے کہ مجرم نے جرم کو چھپانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن ہاں اس کے فورنکس جب ٹیکسٹ ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا نہیں اس کے فنگر پرنٹس نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر چوری ہوئی ہے، یہاں پر جرم ہوا ہے۔ اب ہم چیک کرتے ہیں تاریخ کے اندر، بھائی جس نے کام کیا تھا وہ فلاں تھے، وہ فلاں تھے، وہ فلاں تھے۔ بعد میں جا کر ایک زمانہ آیا کہ جس کے اندر لوگوں نے آ کر سوال کیا، یا امیر المومنین، یہ جو خلیفہ ہے ہر ایک سے ٹیکس وصول کرتا ہے، ہر ایک سے ٹیکس وصول کرتا ہے، ہر ایک سے مالیات لیتا ہے، ہر ایک کو پریشان کیا ہوا ہے، لیکن اس نے قنفذ کو چھوڑ دیا ہے۔ قنفذ کو پریشان نہیں کرتا، قنفذ سے کوئی ٹیکس نہیں لیتا، بلکہ قنفذ کا جو حق نہیں بھی بنتا تھا وہ بھی اس کو لا کر دے دیتا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، روتے روتے فرمایا یہ خلیفہ کچھ نہیں کر رہا، صرف اس تعزیانے کا اس کو اجر دے رہا جو اس نے سیدہ کو مارا تھا۔ یہ بعد میں آنے والا واقعہ بتا رہا ہے کہ کچھ ہوا تھا۔ اسی طرح سے آگے چلیے، تاریخ کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، جب واقعہ کربلا ختم ہو گیا تو جناب عبداللہ بن زبیر مکے کے اندر مضبوط ہونا شروع ہوئے، ان کی حکومت قائم ہوئی، اور یزید
اور آل یزید اور مروان اور آل مروان کے مقابلے میں عبداللہ بن زبیر نے مکہ کے اندر حکومت قائم کی. جب مکہ کے اندر عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہو رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری حکومت کو نہیں مانتے, لہٰذا انہیں قتل کیا جائے, انہیں جلا دیا جائے, انہیں مار دیا جائے. کون تھے کہ جو عبداللہ بن زبیر کو نہیں مانتے تھے؟ وہ بنی ہاشم تھے کہ جو عبداللہ بن زبیر کو نہیں مانتے تھے. جناب عبداللہ بن جعفر طیار کا نام ملتا ہے, جناب محمد حنفیہ کا نام ملتا ہے, اور بزرگان بنی ہاشم تھے کہ جنہوں نے عبداللہ بن زبیر کو نہیں مانا. عبداللہ بن زبیر اور اس کے بھائی عروہ بن زبیر نے حکم یہ دیا کہ ان کے گھر کو آگ لگا دو. لوگوں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, مکہ معظمہ اس میں آگ لگا رہے ہو. کہا کہ پہلی دفعہ میں تھوڑی کرنے جا رہا ہوں. کیا تمہیں یاد نہیں کہ پہلے کسی نے بنی ہاشم کے گھر میں نام لے کے بیان کیا, کس نے کس کے دور میں کس کے دروازے پر آگ لگائی؟ میں تو وہی کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میں نے تو کوئی نیا کام نہیں کیا ہے, وہی میں تو انہی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. پھر آگے چلیے, اتنا یہ واقعہ مشہور ہوا اور اتنا اس واقعے کے اوپر دلائل موجود ہیں اور شواہد موجود ہیں کہ جو اس زمانے کے علماء تھے انہوں نے لکھا مانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا. ابن ابی الحدید معتزلی کی کتاب شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 50, یاد کرنا آسان ہے, شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 50, اس میں ابن ابی الحدید معتزلی لکھتا ہے والصحیح عندی, میرے نزدیک بھی صحیح بات یہ ہے کہ انہا ماتت وہی واجدت علی فلان و فلان, بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئی جبکہ ان دونوں پر غضبناک تھی, اور دونوں کے نام لکھے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آگے جا کر ایک عجیب منطق دیتا ہے, کہتا ہے کہ وَإِنَّ هَذَا لَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ خَطَأَ, اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ انہوں نے کام کیا تھا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کبیرہ کر دیا, ہم یہ کہیں گے کہ بل ہی من باب الصغیرہ, یہ گناہ صغیرہ کے باب میں سے. استغفر اللہ. یعنی یہ تو وہ ہو گیا کہ عذر بدتر از گناہ. وہ گناہ تو اپنے مقام پر تھا, اس کے بعد توبہ کرنے کے بجائے آدمی کہے کہ نہیں جو کیا تھا وہ تو صغیرہ گناہ تھا. کس کے اوپر آگ جلائی گئی, اور اگر صرف اس بی بی کو یتیمہ فرض کر لیا جائے, بابا چلے گئے نا اس دنیا سے, وہ بچی یتیم ہے, 18 برس کی شہزادی ہے, یتیم ہے. یتیم کے بارے میں قرآن اتنی سخت باتیں بیان کرتا ہے, کسی نے اگر یتیم کو ذرا برابر بھی تکلیف دی خدا کا شدید عذاب اس کے لیے. یہ ایک عام امتی کی یتیمہ کی بات ہو رہی ہے, اور جو پیغمبر کی یتیمہ ہو اس کے دروازے پر آگ لے کر آگے اس کو زدوکوب کر کے شہید کر دی اور کہہ رہی یہ صغیرہ گناہ تھا. استغفر اللہ. ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کے اندر لکھا ہے کہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا, لیکن یہ واقعہ جو پیش آیا تھا اس کا مقصد کچھ اور تھے. انہو کبس البیت, انہوں نے دروازہ توڑا تھا اور دروازہ کھول کر داخل ہوئے تھے, لیکن اس مقصد کے لیے داخل ہوئے تھے کہ چیک کرنا چاہ رہے تھے ان کے گھر میں کوئی اللہ کا مال موجود ہے تاکہ وہ مال اللہ لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیں. سبحان اللہ, قربان ہو جائیں آپ کے اوپر. آپ چیک کریں گے کہ کوئی حق اللہ ان کے گھر میں موجود ہے, ارے یہ وہ ہیں کہ جو اپنا حق بھی بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں, یہ اپنا مال بھی یتیم مسکین اور اسیر کو دیتے ہیں. اللہ کا مال ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سیدہ زہرا کے گھر میں باقی رہ جائے, اس لیے کوئی یہ جرات نہیں کر سکا کہ انکار کر سکے کہ واقع نہیں ہوا تھا. اور پھر آخری دلیل میں دینے جا رہا ہوں, بات کو ختم کر رہا ہوں. خلیفہ اول نے کئی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے, جب ان کا وقت آخر آیا تو انہوں نے جملے ارشاد فرمائے, کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کاش میں رسول اللہ سے پوچھ لیتا, 3 چیزیں ایسی ہیں جو کاش میں کر لیتا, اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کی تھی کاش وہ نہ کرتا. اس میں انہوں نے لکھا ہے لَوَدَدْتُ إِنِّي لَمْ أَكْشُفْ بَيْتَ فاطمہ, کاش میں سیدہ کے دروازے کو نہ کھولتا. بس ازادارو, آج کی رات تو عاشور کی رات سے کم نہیں.
جس طرح سے عاشور کی رات بچے ماؤں کے پاس تھے، آج کی رات ماں بچوں کے پاس ہے، اور یہ آخری رات ہے۔ اس کے بعد جب کل کی رات آئے گی، یہ بچے اکیلے سوئیں گے، یہ بچے اکیلے کھائیں گے، اور کھائیں گے کیسے؟ ان کے لیے تو گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ آخری رات آ گئی، اے سیدہ کائنات، آپ پر بڑے مظالم کھائے گئے۔ 4 لفظ ایسے ہیں جو عربی زبان میں استعمال ہوئے ہیں، لفظ اور بھی ہیں، میں بات بہت مختصر کر رہا ہوں۔ دیکھیں ماحول بھی ایسا بنتا جا رہا ہے کہ جیسے شاید کوچے بنی ہاشم میں سیدہ کے گھر کا ہو۔ اب کوئی نہیں ہے چراغ جلانے والا، یا تو سیدہ کے گھر میں یہ کیفیت ہوتی ہے یا جنت البقیع میں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ 4 لفظ ایسے ہیں کہ جو مارنے کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے ضربہ، مارا۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ ضربہ انفذ بالصوت، انفذ نے تعزیانہ مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسرا لفظ ہے جسے کہا جاتا ہے رکلا۔ رکلا کا مطلب یہ مارنا ہے، لیکن کیسے مارنا؟ جب دروازے کو لات ماری جاتی، رکل الباب، دروازے کو دھکا دیا برجلی، اپنی لات سے۔ تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے صفقہ۔ اجرکم اللہ، میں کیسے اس کے ترجمے کو بیان کروں؟ یہ بھی مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کون سی مار ہے؟ جب کوئی اپنے ہاتھ سے کسی کے چہرے پر مارتا۔ صفقہ خدہا، اس ملعون نے بیوی کو تماچا مارا۔ اجرکم اللہ۔ میں نے کسی عالم دین سے سنا، روایت کے اندر یہاں تک تو موجود ہے، اس ملعون نے ایسے تماچا مارا تھا کہ بی بی کی آنکھ میں خون آ گیا۔ لیکن کسی عالم دین نے بیان کیا، جب ایک روایت پڑھنے والا ممبر سے روایت پڑھ رہا تھا کہ بی بی کو ایسا تماچا مارا کہ ایک آنکھ سے خون نکل آیا، کہتا ہے کہ مجلس کے اندر ایک سیدزادہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے شیخ روایت درست پڑھ۔ جب بیوی کو تماچا مارا تھا تو ایک آنکھ سے نہیں، دونوں آنکھوں سے خون نکلا۔ کہتے وہ کیسے؟ دونوں آنکھوں سے کیسے خون نکلا؟ کہ تجھے نہیں پتا؟ جب وہ تماچا لگا تھا تو ایک تماچی کی وجہ سے آنکھ سے خون نکلا، دوسرا سر دیوار سے ٹکرایا تو خون نکلا۔ اجرکم اللہ، بی بی آپ سے راضی ہو، حسن و حسین آپ سے راضی ہو۔ کتنے یہاں پر زہرا کے عاشق موجود ہیں، کاش مدینہ میں ہوتے تو زہرا پر یہ ظلم نہ ڈھایا جائے۔ اور چوتھا لفظ یہ ہے جو بہت زیادہ شدید مصیبت کا لفظ ہے، وَحَزَمَ۔ اور کبھی کسی کو ایسے مارا جاتا ہے، ایسے مارا جاتا ہے کہ اس کو پیس دیا جاتا ہے، کچل دیا جاتا ہے۔ اے بی بی، اللہ اکبر، جس کے خدمت میں رسول اکرم جھکا کرتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، پیشانی کو چوما کرتے تھے، اپنا مقام بنا کر بٹھایا کرتے تھے، امت نے ایسے مارا، امت نے ایسے مارا، زہرا کچل گئی۔ روایت کہتی ہے اتنا مارا کہ ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے ایک سایہ ہوتا ہے۔ اب زہرا میں طاقت نہیں ہے، عزاداروں مسائل بہت سارے ہیں، میں آ گیا اس رات کے اوپر جو آخری رات کی زہرا کی۔ زہرا نے وہ رات گزاری، جب صبح کا وقت آیا، اب تک درس سے کرا رہی تھی، لیکن جب صبح کا وقت آیا، جناب اسماء بنت امیس سے کہتی ہیں، جناب فضا کہتی ہیں، ہم نے دیکھا، ہم حیران ہو گئے، بیوی اپنے بستر سے کھڑی ہو گئی۔ کھڑی ہونے کے بعد اس جگہ پر گئی کہ جہاں پر روٹیاں بنائی جاتی تھی، وہاں پر بی بی نے آٹے کا خمیر تیار کیا۔ میں نے کہا بی بی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کاموں کو انجام دیں، ہم آپ کی خدمت میں ہیں،
آپ کہتے جائیے ہم کرتے جائیں گے. بی بی نے فرمایا نہیں میں چاہتی ہوں اپنے بچوں کے لیے آخری مرتبہ روٹیاں. پھر بی بی گئی پانی کو تیار کرنے کے لیے, پانی لایا جائے, میں چاہتی ہوں کہ بچوں کو نہلاؤ. لیکن آج نہلانے کا انداز الگ ہے. ہر بار دونوں ہاتھوں سے نہلایا کرتی تھی, آج ایک ہاتھ پسلی پر ہے, دوسرے ہاتھ سے نہلاتی ہے. بچوں کو نہلایا, غسل دیا, اس کے بعد کہنے لگی فضہ ذرا کنگھی لے کر آؤ, میں بچوں کے بالوں کو بنانا چاہتی ہوں. ایسے ہاتھوں سے کاپتے کاپتے سر طرف پھیرنا شروع کی کہ ٹھیک طریقے سے بال نہ بنتے تھے. بی بی آگے بڑی کہنے لگی بی بی ہم موجود ہیں, آپ حکم دیجیے, ہم آپ کے شہزادوں کے بالوں کو بناتے ہیں. ہم شہزادی ام کلثوم کو شہزادی زینب کو تیار کرتے ہیں. بی بی فرماتی تھی نہیں, میں محسوس ہو رہی ہے میری زندگی کا آخری دن ہے, میں چاہتی ہوں اپنے ہاتھوں سے سارے کام کر کے جاؤں. اس کے بعد بچوں کے کپڑوں کو دھویا ہوگا, بچوں کے بستروں کو تیار کیا ہوگا. عجیب کیفیت تھی آج کے دن. فضہ پیچھے پیچھے گھومتی تھی, سیدہ آگے آگے جاتی تھی, ہر چیز کو تیار کر دیا. اس کے بعد جب بیویوں نے بات آگے بڑھائی کہ آپ کیوں اتنی زحمت کرتی ہیں, اتنی مشقت میں کیوں مبتلا ہوتی ہے, فرمانے لگی اگر میں دنیا سے چلے گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی ہنگامہ آرائی میں تو میرے بچوں کو فراموش کر دو, میرے بچے بھوکے رہ جائیں, میرے بچوں کے لیے کپڑے مناسب موجود نہ ہوں, میرے بچوں کی بال ٹھیک نہ ہو, میرے بچوں کا بدن صاف نہ ہو. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کے لیے میں خود کام کر کے جاؤں. اے سیدہ آج آپ نے اپنے بچوں کے لیے سارے کام کر لیے, لیکن کچھ کربلا کی مائیں ایسی تھی اپنی نظروں کے سامنے اپنے لخت جگر کو قربان ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی, اور یہ حوصلہ آپ ہی سے ملا تھا ان ماؤں کو. سیدہ نے سارے کام کر لیے, اس کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے گئی. کہنے لگی اے اسماء جب تک میری آواز آتی رہے سمجھ آنا میں زندہ ہوں, جب آوازیں آنا بند ہو جائے سمجھ آنا میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں. علی ابن ابی طالب نے جب یہ کیفیت دیکھی تھی کہ طبیعت بحال ہو گئی, مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. اپنے شہزادے حسن و حسین کو بھی کہا بچوں مناسب نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھو. شاید کہنا یہ چاہ رہی ہے میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے مجھے مرتا ہوا دیکھے, بچوں تم بھی گھر سے باہر چلے جاؤ. شہزادے گئے, پہلے جنت البقیع گئے, جنت البقیع سے فارغ ہونے کے بعد قبر رسول پر آئے. شہزادی حجرے کے اندر بیٹھ کر تسبیح فرما رہی تھی, ذکر الہی کر رہی تھی. اسماء کہتی ہے میں نے پوری توجہ کی کہ شہزادی کیا پڑھ رہی ہے, اور شہزادی کے پڑھنے کی آواز آ رہی نہیں آ رہی. تھوڑی دیر گزری تھی کہ شہزادی کے پڑھنے کی آواز رک گئی, میری سانسیں اکھڑنے لگی, میری دنیا داری ہونے لگی, مجھے سمجھ نہیں آیا میں جاؤں تو کہاں جاؤں. میں جلدی سے حجرے میں داخل ہوئی, میں نے کہا فاطمہ اے سیدۃ النساء العالمین, اے بنت رسول, آنکھیں کھولیے, مجھے جواب دیجیے, میری ہچکی عمل ہوتی ہے. کوئی آواز فاطمہ کی نہیں آئی. ایک مرتبہ اسماء باہر نکلی, راستے میں کیا دیکھا, حسن و حسین آ رہے ہیں. حسن و حسین سے کہا تمہاری اماں نے کھانا تیار رکھا. ایک جملہ حسنین کریمہ نے فرمایا اسماء تجھے کیا ہو گیا ہے, کیا تجھے نہیں معلوم ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا, اور تو ہم سے کیا چھپانا چاہتی ہے. ابھی ہم رسول کی قبر پر تھے, نانا نے فرمایا جاؤ جلدی جاؤ, تمہاری ماں اس کچھ دیر کی مہمان ہے. ہمیں بتاؤ ماں کہاں ہے, ماں کی حالت میں کہ جا کر اپنے بابا کو بھی خبر کر دو, سیدہ کچھ ہی دیر کی مہمان ہے. یہ شہزادے نکلے, جیسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلے, کہاں پایا, مولا کو مسجد میں پایا. شہزادوں کی جو یہ کیفیت دیکھی, شہزادوں نے آ کر کہا لگتا ہے اماں اس دنیا میں نہیں رہے. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں وہ علی جس کو مرحب و انتر نہ پچھاڑ سکے, جس کو عامر بن عبداللہ نہ پچھاڑ سکا. بڑے بڑے پہلوان آئے, علی کھڑے رہے, کوئی بھی علی کو زمین بوس نہیں کر سکا. لیکن ایک خبر سیدہ نے
علی کی وہ حالت کی کہ فوقع علی علی وجہ، علی منہ کے بل زمین پر گرے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مولا متقیان 2 قدم چلتے تھے پھر گرتے تھے، پھر قوت سنبھالتے تھے پھر گرتے تھے. علی کی طاقت جا رہی ہے، علی کی قوت جا رہی ہے، علی کی کمائی جا رہی ہے، علی لٹنے والے. مجھے تاریخ کربلا کے اندر پھر یہی منظر نظر آتا ہے، جس طرح سے علی گرتے گرتے شہزادی کی خدمت میں پہنچے، اسی طریقے سے مجھے کربلا میں نظر آتا ہے. ایک باپ تھا اپنے جوان کے لاشے پر اسی طرح سے گیا، کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا. الحفیظ علامہ مجھ سے کہا گیا ہے آج رات شہادت کی رات ہے، کچھ مصائب کے جملے زیادہ پڑھیے گا. عزاداروں مصائب اتنے ہیں میں کہاں تک بات لے جاؤں. مولا متقیان تشریف لائے، جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے شہزادی کی خدمت میں پہنچے. شہزادی کی آنکھیں بند تھی. میرے مولا نے فرمایا اے کائنات کے رسول کی بیٹی، علی تیرے پاس آ گیا. پھر فرمائے لگے اس کی بیٹی کی جو بیواؤں کی کفالت کرتا تھا، علی تیرے پاس آ گیا. پھر فرمایا اس کی بیٹی کی جو معراج پر گیا، علی تیرے پاس آ گیا. آنکھیں نہ کھلی، جیسے جیسے میرے مولا کہتے رہے آنکھیں نہ کھلی، یہاں تک کہ کہا حسنین کا بابا آ گیا. جو آنکھیں اب تک بند تھی وہ آنکھیں کھلی اور کہنے لگی اے علی میں نے اپنے بابا کی زیارت کر لی، بابا فرمانے میں کچھ دیر کی مہمان ہوں، جلدی میرے پاس آ جاؤ. اے علی یہ آخری دیدار ہے، اس کے بعد دیدار قیامت کا ہوگا. اتنا یاد رکھو خدا نے ہماری شادی دنیا میں اس لیے کی تھی تاکہ میں دنیا میں بھی تیری زوجہ بنوں، آخرت میں بھی تیری زوجہ رہوں. یہ کہنے کے بعد فرمایا اے علی میں نے اپنے وصیت اپنے تکیے کے نیچے رکھی ہے، ہو سکے تو اس وصیت پر عمل کرنا. اور پھر فرمانے لگی وَقْرَا وُلْدِيَ السَّلَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے علی قیامت تک جو میرے بچے آئیں ان پر سلام پہنچاتے رہنا. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں صرف حسن و حسین شہزادی کے بچے نہیں ہیں، فرمایا قیامت تک جو بچے آ رہے ہیں، جتنے اس مجموعے میں سادات موجود ہیں، سیدہ کے سلام کا جواب دیجئے گا. اور شاید سیدہ کے سلام کا جواب اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. جہاں جہاں ذکر سیدہ وہاں حاضروں کا جواب سلام دیا جائے. سیدہ کے جملے مکمل ہوئے، علی کی دنیا تاریخ ہو گئی. وصیت کو اپنے ہاتھوں میں لیا. وصیت میں لکھا تھا انا فاطمہ بنت محمد، میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں. میری وصیت یہ ہے حنتنی وکفنی باللیل وصلی علی وادفنی باللیل. علی مجھے حدود کرنا تو رات میں، مجھے غسل دینا تو رات میں، مجھے کفن پہنانا تو رات میں، میری نماز جنازہ پڑھنا تو رات میں، میرا جنازہ اٹھانا تو رات میں. شاید کائنات کا یہ واحد جنازہ ہے. ہر گھر سے جب جنازہ اٹھتا ہے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکتے جنازے میں شریک ہو جائیں. کائنات کا واحد یہ جنازہ ایسا ہے جس نے منع کیا اور کسی کے لیے اعلان نہ کرنا، کسی کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہ دینا، میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا. علی ابن ابی طالب وصیت پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، رات کا انتظار کرتے رہے. مدینہ میں ایک گھر سے دوسرے گھر تک یہ اطلاع پہنچنے لگی شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی. وہ لوگ بھی آ گئے جنہوں نے ظلم ڈھایا تھا، آ کر کہا جنازہ کب اٹھنے والا ہے. آ کر خبر دی ابو ذر غفاری نے، کہا جنازے میں تاخیر ہے، یہ کچھ دیر کے بعد دوبارہ ہے، جنازہ کب اٹھنے والا ہے. سلمان نے آ کر اطلاع دی جنازے میں تاخیر ہے، جنازہ بھی نہیں اٹھنے والا. یہ سمجھے کہ اب جنازہ کل ہی کے دن اٹھے گا. رات کا وقت آ گیا، سارا مدینہ سو گیا. رات کے 3 پہر گزر گئے. علی اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، زہرائے مرضیہ کو غسل دینا شروع کیا. کہا تھا کہ چادر کے نیچے سے غسل دینا،
چادر کے نیچے سے غسل دیا. علی جیسا صابر غسل دیتے تھے. وقت آیا کہ چیخ ماری, زمین بوز ہو گیا. شہزادی زینب کو موجود تھی. آگر کہا بابا آپ نے اب چیخ کیوں ماری؟ آپ کو ہمیں کہہ رہے تھے کہ خاموش رہنا خاموش رہنا, آپ نے کیوں چیخ ماری؟ کہ تمہیں نہیں معلوم تمہاری ماں نے ایسے ایسے زخم مجھ سے چھٹائے. اگر مجھے پتا چل جاتا میرا ہاتھ وہاں آیا جہاں زہرا کی پسلی ٹوٹی. ساتھ کفن کا شہزادی کو کفن دیا گیا. جناب مقدادی کہتے ہیں جب کفن دیا جاتا تھا نا کچھ دیر کے بعد ہم کفن میں خون دیکھتے تھے. ہم کفن میں خون دیکھتے تھے. حضرت میں نے منزلیں ختم کر دی. شاید معصومین کے جنازوں میں 3 ہی جنازے ایسے ہیں جب غسل دیا گیا غسل دینے والوں نے گریہ کیا. یا زہرا کا جنازہ تھا, علی غسل دے رہے تھے دھاڑے مار مار کے. یا امام سجاد کا جنازہ تھا, امام باقر غسل دے رہے تھے. اس مقام پر آئے جہاں پر کوڑوں کے چیخ مار مار کے رونے لگے. اور تیسرا جنازہ جو تھا غسالہ آئی غسل دینے کے لیے. غسل جب دینا شروع کیا پیچھے ہٹ گئی. آگر کہتے مجھے پہلے یہ بتاؤ اس بچی کو بیماری کون سی تھی؟ کہا خدا کی قسم اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی. کہا سچی سچی بتاؤ ایسا تو میں نے کوئی بچی کو نہیں دیکھا جس کا سر سے لے کر پیر تک سارا بدن یا سیاہ ہے یا نیلا ہے یا سرخ ہے یا زرد ہے. میں نے کسی بچی کو ایسا نہیں دیکھا. اس بچی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا باپ کے جانے کے بعد جس کی جیسے مرضی آئی اس بچی کو مارا. کسی نے تماچے لگائے, کسی نے گوشوارے چھینے, کسی نے دامن جلایا, کسی نے تازیانہ مارا. کبھی زمین پر گری, کبھی اونٹ کی بلندی سے گری, کبھی دربار میں آئے, کبھی زنجیروں میں, کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی. کسی نے کنیزی میں مانگا. حد یہ ہو گئی اپنے بابا کے کٹے سر کو دیکھا. وہی پہنچ گئی جہاں پر بابا تھے. زہرا بھی وہی چلے گئی جہاں پر بابا تھے. عزادار و خواتین میں تابوت سیدہ اٹھے گا, مردوں میں علم اٹھے گا جو علی کی نشاندہی کرے گا. جو تابوت اٹھے گا آئیے زہرا کا پرسہ پیش کیجئے. ان بچوں کو کوئی پرسہ دینے والا نہیں. جالم اٹھے گا آئیے علی کو پرسہ دیجئے. علی کو حق کی رات کوئی پرسہ دے.